इनको एक बात समझ लेनी चाहिए, अभी तक जो रियासत ने नरम रवैया रखा है ना, ये इस खित्ते की हसासियत है कि जो मज़ाहरों में लोगों की जानें गई हैं, यहाँ जो अफरा तफरी है, ये किसकी ख्वाहिश है, मुझे बताइए। भारतीय खुफिया एजेंसी را اس سے کام لیتی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس پر ان کی نظریں ہمیشہ سے لگی رہتی ہیں، بالخصوص دشمنوں کی اور بالخصوص را کی۔ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس یہ مینڈیٹ تھا؟ ان سے کوئی پوچھے یہ پل انہوں نے بنایا، یار کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوا کراچی اجلاس کے کچھ مطالبہ بھی کرتے نظر آتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ السلام علیکم ویورز، لفظ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں یاسر عارف، اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب خواجہ متین صاحب۔ خواجہ متین صاحب ریجنل، نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز پر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تو بیٹھتے ہی ہیں، گفت و شنید ان کی ہم سنتے بھی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کی خصوصی دسترس ہے۔ آزاد کشمیر کے کئی اخبارات کے ساتھ وہ بطور ایڈیٹر اپنی ذمہ داری سر انجام دے چکے ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ حال ہی میں گزشتہ کل آزاد کشمیر کے اندر جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا، آئی جی آزاد کشمیر کی بریفنگ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک فرسٹ ایئر کا طالب علم، 17 سالہ ایک نوجوان، وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ٹریپ میں آیا، اور وہ را کے لیے کام کرتا رہا، جسے پکڑا گیا، اور اس کے اوپر اس کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا، اور آئی جی آزاد کشمیر نے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی۔ ہم بارہا ناظرین یہ بات کہتے رہے کہ آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا خطہ جو جغرافیہ کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی حساسیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس لحاظ سے دشمن ہر وقت نظریں یہاں پر ٹکائے بیٹھا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ جو ہمارے سامنے آیا، یہ اویئرنیس کے لحاظ سے بھی، اور ہم سب کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے چوکنا رہنے کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے جناب خواجہ متین صاحب سے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب بتائیے، ایک نوجوان راولاکوٹ سے کل جس کی ہم نے پریس بریفنگ بھی سنی کہ 17 سال کا ایک نوجوان ہے، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، اسے ٹریپ کیا جاتا ہے، اور بھارتی خفیہ ایجنسی را اس سے کام لیتی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، مختلف جگہوں کی لوکیشنز اس سے لی جاتی ہیں، مختلف جگہوں کے فوٹوگرافس اور ویڈیوز اس سے لیے جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ یاسر بھائی بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی جو حساسیت کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ خطہ جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ مقبوضہ کشمیر کو بھی شامل کر لیجئے، ان پر تو انہوں نے جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس پر ان کی نظریں ہمیشہ سے لگی رہتی ہیں، بالخصوص دشمنوں کی اور بالخصوص را کی۔ یہ ٹارگٹ رہا ہے۔ ہم یہی بات اپنے مختلف ویلاگ میں، مختلف تجزیے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں کے کارپردازان جو ہیں، ذمہ داران، اس بات کا احساس ہے، وہ سیاسی رہنما ہوں، سماجی رہنما ہوں، ہم ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کریں۔ آپ نے دیکھا جب افراتفری ہوئی پچھلے برس بھی، ابھی 2-3 سال سے ایک ایکشن کمیٹی کا فینومنا ایک ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو انڈیا کس طرح ہائی لائٹ کرتا ہے اپنے چینلز کے اوپر، بالکل ایسی ہے۔ اور ان کے جو پیڈ پیجز ہیں دنیا بھر میں ان کو وہ وائرل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس واقعہ نے ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کا ٹارگٹ آزاد کشمیر ہے۔ بالکل یہ جو بچہ پکڑا گیا ہے بیچارہ معصومیت میں، ہمارے کئی نوجوان اور کئی لوگ جو ابھی آپ کو پتہ ہے، انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے بہت بڑی ہے کہ جو مظاہروں میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یہاں جو افراتفری ہے، یہ کس کی خواہش ہے مجھے بتائیے؟ یہ بھارت کی خواہش ہے نا؟ بھارت کی خواہش ہے۔ تو ہم اس کی خواہش کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچائیں، بالکل درست۔ ہم ان کے دنستہ یا نہ دنستہ طور پر جی ہاں، ان کے ایجنڈے پر کام نہ کریں۔ بالکل ایسی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کا ٹارگٹ آزاد کشمیر ہے، بالکل اور ایسی یہ تو ایک بچہ پکڑا گیا ہے بالکل جو اوورسیز میں ہمارے بہن بھائی لوگ بیٹھے ہیں، باقی جو ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس کا آپ نے ویڈیو بیان سنا ہے؟ جی ہاں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئی جی جو آزاد کشمیر ہیں ملک صاحب کا، اور سیکیورٹی اداروں کا، کہ انہوں نے یہ بہت ہی بہتر کیا، اس بچے کا جو ویڈیو بیان بھی چلایا جی ہاں، تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس ہو۔ بالکل ایسی ہے۔ بچہ دیکھ لیں، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، بالکل ایسی ہے۔
फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है और नौजवान है बिल्कुल, जी हाँ, उसको एक फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जी हाँ, उसने रहा के एजेंट ने अपना लाहौर का एड्रेस बनाया हुआ है, जी हाँ, उनको बताता है, फिर वो आपके फ़ोन तक रसाई हासिल कर लेता है, फिर आपकी फैमिली की वीडियोस वगैरह निकाल जी लेते हैं, हाँ, जी हाँ, फिर आप ना चाहते हुए भी उसकी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक तो हमें पूरा ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वालदैन को, जी हाँ, ये जगह नहीं पूरे पाकिस्तान के जो वालदैन उनको कहता हूँ, अपने बच्चों पर जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं उस पर नज़र रखें। जी हाँ, ये जो आपने आला दिया है, यहाँ कौन पूरी दुनिया से किसी दुनिया के किसी कोने से बैठा बंदा कोई आपके बच्चे को ट्रैप कर रहा है, कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करवा रहा है जिससे आपकी फैमिली का डाटा वो उठा के लेके जा रहे हैं। जी हाँ, तो इसके अगर आपने सोशल मीडिया चलाना है, इस पे काम करना है, तो इसकी आदाब भी सीखें। बिल्कुल ऐसी है, ये नहीं होगा बिल्कुल कि ऐसी आप उनके आला उनके हाथ में पकड़ा दें। और वो देखें, नौजवान की इंटेंशन नहीं थी है। जी शुरू हाँ, में, जी हाँ, वो फंसा, फंसा। तो उसको फंसा के फिर उसने अपने मनपसंद उसे कहा, पहले पैसे भी दिए उसे, जी हाँ, और फिर उसे अपने ट्रैप में जाल में उतार लिया, फिर ब्लैकमेलिंग की धमकियाँ दी। जी हाँ, तो ये हमें सब लोगों को इस आज़ाद कश्मीर के खत्ते की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है। हर वालदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, कहीं कोई हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा दोस्त कहीं नादानिस्ता तौर पर दुश्मन का आलाकार तो नहीं बन रहा। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर के हवाले से कश्मीर हमेशा से टारगेट रहा है दुश्मन का, जी हाँ, इंडिया का। अभी भी जब आपने देखा कि मई में पिछले बरस जी, जंग हुई, तो सबसे पहले उसने आज़ाद कश्मीर को हिट किया, बिल्कुल, फिर उसने लाहौर मरीदके में भी और भावलपुर में भी मिसाइल मारे। लेकिन आज़ाद कश्मीर दुश्मन की आंखों में खटकता है, जी हाँ, और यहाँ के जो लोग हैं, जो भी चीज़ें करनी है, मामलात करनी है, रियासत पाकिस्तान से कश्मीरियों का बड़ा इतना लाजवाब रिश्ता है कि इसमें तो कैद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बात ही ख़त्म कर दिया, कलम ही तोड़ दिया ना, जी ऐसी है, बिल्कुल कि ऐसी है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, शारक है, तो बिल्कुल शाहराग के ऐसी, बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकता ना आदमी। बिल्कुल ऐसी, तो बिल्कुल, ये दोनों का जिस्म और रूह का रिश्ता है। तो इस रिश्ते की हसासियत के हवाले से जो हुकूमती इदारों का काम है, बहुत अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इदारों को कि उन्होंने पूरी एक बता दिया, लोगों को अवेयरनेस भी हो गई कि लोग किस तरह ट्रैप हो रहे हैं, इस तरह कोई और नौजवान इस तरह ट्रैप ना हो। और दूसरी जानब हमें जो आम समाजी लोग हैं, जी समाजी हाँ, रहनुमा हैं, उलमा हैं, असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, और सियासी रहनुमा हैं, जी हाँ, ताजर रहनुमा हैं, इन सब ने अपना एक्टिविस्ट हैं, अपना सिविल सोसाइटी के जो लोग फरीज़ा हैं, अदा जी हाँ, करना है कि हम दुश्मन का टारगेट हैं, हमने किसी के हाथों में खिलौना नहीं बनना, बिल्कुल ऐसी है। हमारा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के साथ है। जी, अच्छा खालिद साहब, यहाँ पे आपने जब ज़िक्र किया मई में जब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पहले मिज़ाइल मारे थे इंडिया ने, तो आपको याद है मुज़फ़्फ़राबाद के शुआई नाला से भी एक नौजवान बाद में पकड़ा गया था जिसने वहाँ की लोकेशन दी थी। फिर कोटली में जो अटैक हुआ था उसके हवाले से भी वहाँ का एक लड़का नौजवान पकड़ा गया था कि जिसने वहाँ पे लोकेशन दी थी। तो हमने खालिद साहब थोड़ा सा जानने की कोशिश की है कि ये नौजवानों को ट्रैप कैसे करते हैं। 3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो बताई जा रही हैं कि 3 तरीके हैं जो अब नौजवानों को जो है ना ट्रैप किया जाता है। नंबर 1, वो जर्नलिस्ट बन के आपके साथ भी राब्ता करते हैं, ठीक है। रॉ के जो एजेंट्स हैं। नंबर 2, वो ऑनलाइन जॉब और बिज़नेस की ऑफ़र्स के साथ भी आपके साथ मिलते हैं। नंबर 3, वो हनी ट्रैप के थ्रू भी जो है ना लड़की की आईडी बना के, फीमेल आईडी बना के भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब व्हाट्सएप लेके आपके साथ वो राब्ते में आ जाते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे कहते हैं कि वो आपको एक लिंक भेजते हैं जब आप उनके साथ फ्रैंक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, इन तीनों पैटर्न में भी जो भी पैटर्न चल रहा होता है, उस लिंक के थ्रू फिर वो आपका व्हाट्सएप का सारा डेटा हैक कर लेते हैं। फिर नौजवान हैं, नौजवानों की बहुत सारी आपको पता है प्राइवेसी गपशप चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो वो जब उनके पास चली जाती हैं उस लिंक के थ्रू, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वो उन्हें दोबारा रब्ता करके कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी ये प्राइवेसी सारी हमारे पास आ चुकी है, अब हमारे टास्क के लिए ये काम करो, ये करोगे अदरवाइज़ हम इसको फैला देंगे, इसको हम वायरल कर देंगे। और ये ब्लैकमेलिंग का एक टैक्टिस भी है। ऑनलाइन जॉब के थ्रू वो पैसे ऑफ़र करते हैं, कुछ काम लेते हैं, उसके बाद टास्किंग करते हैं। और यहाँ पर से जो सादा लोग हमारे नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको फिर ज़ाहिर है उन्होंने टारगेट तो सेट किए होते हैं कि फ़लाँ जगह है, तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई ख़ास जगह है, वो कितनी दूर है, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ हमें भेज दो। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर वो कर रहे होते हैं और नादानिस्ती में हमारा नौजवान इसके अंदर ट्रैप होता है। और ये अवेयरनेस के हवाले से ये इंतहा इंपॉर्टेंट था। और इससे पहले भी कई लोग इस तरह पकड़े गए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर पुलिस और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट के अंदर जिन्होंने ये किया, तो ये आगाही की तरफ एक बेहतरीन पेशकदमी हुई है। खालिद साहब बताइए,
آپ آزاد کشمیر کی ڈائنامکس کو ہر لحاظ سے بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آپ کی کین آبزرویشن بھی ہے اس حوالے سے۔ ایکشن کمیٹی نے چند روز پہلے میرپور کے اندر ایک پروجیکٹ تھا رٹھوا ریام کا، جس کے اوپر بہت آپ کو پتہ ہے گورنمنٹس کوشش کرتی رہیں، انوار صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی، اس سے پیچھے بھی ہوئی، سبھی نے کی اس پہ، اس کی کیونکہ تکمیل کے قریب جا کے یہ سب لوگ وہاں پر گئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی نے وہاں جا کے اس کا ایک افتتاح کیا۔ افتتاح کرنے کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہمیں ملی، کہ جہاں پہ وہ باقاعدہ جو ہے نا اس کو ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور تمبر کے ڈنڈے کے ساتھ افتتاح کرنے کی جیسی ہیڈ لائن لگائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ سے جب بھی ڈسکشن ہوتی رہی، آپ نے اس کے اوپر بہت کھل کے بات کی کہ ہم کسی کی آزادی اظہار رائے کے حق کے اوپر قدغن نہیں لگاتے، اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر، ریاستوں کے اندر ایک نظام ہے، جس نظام کو فالو کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تاکہ انارکی نہ پھیلے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ ایک پروجیکٹ کا جا کے نا، ان کی لیڈرشپ جا کے، نان الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، اس کے پاس عوام میں کوئی ووٹ لے کے آئے ہوئے کوئی منتخب لوگ نہیں ہیں، وہ جا کے اس کا افتتاح کرتے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ایک شہرت کا ایک بونڈی سی حرکت ہوتی ہے، بڑی گھٹیا سی، وہ ایک کوشش کی ہے انہوں نے، جس کو جتنے بھی سنجیدہ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کسی نے بھی اس کو پذیرائی نہیں دی کہ یہ اگر پل آپ نے بنایا ہے، ان سے کوئی پوچھے یہ پل انہوں نے بنایا ہے، یہ ریاست پاکستان نے پل بنا کر دیا ہے، جس کا ایک مطالبہ تھا متاثرین نے منگلا کا عرصہ دراز سے۔ یہ 2022-23 سے جب اپ ریزنگ ہوئی، اس سے معاملہ چلا، بڑھتے بڑھتے پھر انوار الحق صاحب کے دور میں انہوں نے اس پہ بڑا مسئلے کو اٹھایا۔ اچھا، یہ آلریڈی انوار الحق صاحب وزیر اعظم جو سابق ہیں، وہ اس پہ بات کر رہے تھے حکومت سے۔ آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کاکڑ کے دور میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی دونوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، جس کے اس کمیٹی کے فیصلوں کے نتیجے میں جو کشمیر کونسل کی جو بلڈنگ ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کی گئی تھی۔ تو اس وقت پھر ایف ڈبلیو کو ٹھیکہ دیا گیا اور یہ پل کا کام شروع ہوا۔ تو آج یہ اس کا کریڈٹ اگر تھوڑا بہت دینا ہے آپ نے، شروع میں منصوبہ بنا، لیکن یہ اتنا ایک بہت طویل منصوبہ، ایک تنازع بن گیا تھا، تو اس کا کریڈٹ تو پھر آپ وفاقی کو مدن اس کے لیے پیسے دیے ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے، تو وہ سب سے پہلا کریڈٹ تو میاں شہباز شریف صاحب کو دیں۔ دوسرا اے جے کے میں جس نے پہلے بھی کمیشن کے چکر میں بھی ٹھیکے میں طوالت ہوتی رہی، بڑے لمبا گیا، تو دوسرا کریڈٹ دینا تو اس وقت کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو دیجیے، جنہوں نے یہ کام کروایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کہاں سے کریڈٹ لینے کے لیے آ گئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لا والی پن ہے ان میں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں جو اسمبلی بنی ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بنائی ہے، سیاستدانوں نے بنائی ہے نا۔ یہ جو سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر کی، یہ کنہوں نے سیاستدانوں نے بنائی نا۔ ہائی کورٹ ہے جو آزاد کشمیر میں، یہ کنہوں نے بنائی ہے؟ یہ جتنے بھی ادارے بنے ہیں آزاد کشمیر میں، یہ سب سیاستدانوں نے بنائے ہیں، اچھے یا برے، جو مرضی کہیں آپ انہیں۔ چودھری مجید صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ دیکھیے یونیورسٹیاں بنی، کالجز بنے، یہ سارے کام یہ رٹھوا ریام پل سمیت جن لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے، ان لوگوں نے کیے ہیں۔ یاسر بھائی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بجٹ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے نا، جب ہم خبریں شروع میں بناتے تھے تو یہ 4 ارب روپے 5 ارب روپے بجٹ ہوا کرتا تھا آزاد کشمیر کا، اس سے بھی کم بہت، ٹھیک ہے نا؟ تو آج یہ 50 ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں، ایسے تو 250-300 ارب کے قریب بجٹ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ بجٹ پھر میاں نواز شریف کے دور میں ڈبل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ سڑکیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پختہ ہیں، آپ کو بارڈر ایریا تک پختہ سڑکیں ملتی ہیں، ہاسپٹلز کی جو اس میں بہتری آ رہی ہے، ابھی صحت کارڈ بھی وفاقی حکومت نے دیا ہے۔ یہ سب منتخب نمائندوں نے، کے ایچ خورشید مرحوم سے لے کر چودھری غلام عباس مرحوم سے لے کر سردار عبدالقیوم خان تک، پھر آگے آئیے آج فیصل رٹھور صاحب ہیں، یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے، یہ سب ان لوگوں کے کریڈٹ ہیں۔ یہ آپ کے منتخب نمائندوں نے وفاقی حکومت سے بات چیت کر کے، گفت و شنید کر کے یہ منصوبے لیے ہیں۔ ابھی دانش سکول، دانش یونیورسٹیوں کے اعلانات کر کے جا رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، یا کل کو یہ لوگ ادھر پہنچ جائیں گے حویلی میں، جی دانش یونیورسٹی ہمارے دباؤ پر بنی۔ یار کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو، میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں، شاید مجھے کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ ابھی تک جو ریاست نے نرم رویہ رکھا ہے نا، یہ اس خطے کی حساسیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اگر بہت ہی شوق ہے پولیٹیکل سیاسی کام کرنے کا، یہ کرنے کا، آئیے سیاست میں حصہ لیجئے۔ ابھی
ابھی 2 ماہ بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، جی تو آپ کو حصہ بن جی پتہ چل جائے گا کیا پدی کا شوربہ، آپ کو بالکل لوگ آپ کے ساتھ ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی ہاں آپ آئیے، لوگوں کے سامنے اپنا منشور رکھیے، جو جیسے کہ ایک جمہوری معاشروں میں ایک طریقہ ہے، جی ہاں اور آپ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں۔ آپ ریاست پاکستان کی محبت کا، اس کی رحم دلی کا، نرم دلی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے دنیا بھر میں، ڈنکا بج رہا ہے۔ جی جی ایک نصف صدی کا جو سب سے بڑا تنازع ہے ایران امریکہ، اس کے لیے یہاں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے معاہدے کی تقریب کی دستخط کی تقریب ہو رہی ہے، تو وہاں آ رہے ہیں۔ مسعود پزشکان آئیں گے، چائنا سنا ہے کہ چائنا سے بھی ان کے بھی سربراہ آ رہے ہیں، جی قطر کے سربراہ آئیں گے۔ یہ سارے 8-10 ممالک کے سربراہان یہاں بیٹھیں گے، ریاست پاکستان ان کی میزبانی کرے گی۔ جی ہاں آج اب نے ہرمز کھول دی ہے ایران جی نے، ہاں، بڑی خبر ہمارے ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر وہاں پہنچے، انہوں نے کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان آج آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے سعودی عربیہ پہنچے، پھر قطر گئے، پھر جناب وہ ترکیہ گئے۔ تمام لوگوں میں ایک اس خطے میں جو مشرق وسطیٰ میں ایک تیسری عالمگیر جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے، اس کو ٹھنڈا کیا ریاست پاکستان نے۔ ایگزیکٹلی اس وقت جتنی بھی سبکی ہو رہی ہوئی ہے وہ انڈیا کی ہوئی ہے، ہندوستان کی ہوئی ہے، ان کا سارا میڈیا چیخ رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، سب لوگ پاکستان کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی کسی کو اس ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو آپ کا مینڈیٹ ہے، انتشار کی سیاست کو ترک کیجیے، افراتفری کو ترک کیجیے۔ اگر ابھی موقع آ گیا، 5 سال بعد موقع آتا ہے، ابھی موقع ہے آپ کے جی پاس، جی جائیے آئیے الیکشن لوگوں اپنے منشور پہ لوگوں سے ووٹ مانگیے۔ اگر لوگ آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو ہم بھی آپ کو سلام کریں گے، بلکہ آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے یہاں بیٹھ کے، جہاں آپ بیٹھے ان کے ساتھ ہم انٹرویو کریں گے، پوڈ کاسٹ کریں گے۔ بالکل ایسے بالکل ایسے۔ خواجہ صاحب، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا انٹرویو 2-4 روز پہلے آپ نے کیا، انہوں نے آپ کے انٹرویو میں بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پوزیشن جو انہوں نے ایجیٹیشن کی وجہ سے حاصل کر لی ایکشن کمیٹی، اب اس سے نیچے نہیں آنا چاہتی، اور مطالبات کی سیریز بڑھ ہی رہی ہے، وہ بڑھ ہی رہی ہے، اور اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کو بریک لگنے کی جو ہے نا کئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ابھی بھی دیکھیں، اگر پچھلے پوری ان کی دونوں چاروں پروسیشنز کی سیریز دیکھیں نا جو انہوں نے مارچ کیے، تو 8 سے 6 سے بڑھتے بڑھتے مطالبات 38 پہ پہنچے۔ ابھی اس سے آگے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ 50 تک جا رہے ہیں۔ بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ آپ کے مطالبات جو بھی ہیں، طریقہ کار درست نہیں ہے، آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہی بات کہی، آئیے اس نظام کا حصہ بنیے اور تبدیل کیجیے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے گفتگو کی خواجہ صاحب، ایک بڑا خدشہ اور ایک فیئر بینگ اے کشمیری ذاتی طور پہ ہم فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جس حد تک ایجیٹیشن کا ماحول بنا کے مجبوری سے پچھلے عرصے تک اب تک فائدہ اٹھایا گیا ہے ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان سے جو فائدہ اٹھایا گیا ہے، اب آپ نے جو ذکر کیا کہ حالات بدل رہے ہیں، ڈائنامکس پولیٹکس کی پاکستان کی بدل رہی ہیں، پاکستان کا رول تبدیل ہو رہا ہے، اور پیچھے تو کچھ حوالوں سے شاید ریاست پاکستان اتنی انگیج تھی جس کا حساب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں۔ اب صورتحال یہی رہی تو ماضی کے اندر جن لوگوں نے ریاست کے اس سمبولک نظام کو بچا کے رکھا، سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، سردار ابراہیم خان صاحب، ان کے بھی ڈفرینسز رہے ریاست پاکستان کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ رہے، جو فیلڈ مارشلز رہے ان کے ساتھ رہے، ایوب خان دور سے آنورڈ اب نیچے تک رہے، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رہے، بھٹو صاحب کے ساتھ رہے، سارے رہے، لیکن ان اختلافات کو اپنے فورمز پہ آ کر وہ احتجاج بھی کرتے رہے، بات اپنی منواتے بھی رہے، بڑے سخت لیٹر سردار عبدالقیوم صاحب نے لکھے ہوئے ہیں اس وقت ریاست پاکستان کو۔ لیکن جو اس وقت جا کے ایکشن کمیٹی کی صورت میں کھل کے چیزیں پبلکلی کی گئیں، ریاست پاکستان کو للکارا گیا، فیلڈ مارشل کو للکارا گیا، اور جس طرح کا ماحول بنایا گیا، خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز اسی طرح بڑھتی رہی تو جو ہے نا ہمارے منہ میں خاک، کہیں اس ریاست کے وجود کو خطرہ نہ ہو جائے، جس طرح فیصل راٹھور صاحب پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی کہہ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا یاسر بھائی، یہ جو جتھوں کی سیاست ہے، میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتھا ہی نہیں بنانا آتا ہے؟ اگر یہ جتھا فیصل راٹھور بنائے، اگر بالکل حویلی میں بنانا چاہے تو ان سے بڑا جتھا بنائے گا وہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر انوار الحق صاحب ممبر میں جتھا بنائے
تو ان سب سے ان دونوں کی تو ایکسپرٹیز ہیں جتوں کی نا. ٹھیک ہے نا. میں اسی طرح جتنے جو جی. اپنے منتخب نمائندے ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، وہ چودھری بھی اچھے یاسین جتھا صاحب بناتے اگر چڑھوئی میں جتھا بنائے کوٹلی جی میں ایسی ہے. تو ان سے بڑا کوئی جتھا بنا سکتا ہے؟ باغ کے اندر سردار قمر رضوان خان صاحب بنا ان سکتے باغ ہیں. کے اندر اس طرح جو جتنے پولیٹیشین ہیں، جی. راولہ کوٹ میں جو سردار یعقوب صاحب ہیں، جی. وہ طاہر اکرم صاحب، کیا نام ہے ان کا، طاہر انور صاحب، جی وہ جتھا بنائیں. بالکل ایسی ٹھیک ہے نا. تو اگر حسن ابراہیم صاحب جتھا بنائیں جی وہاں، ایسی ہے. تو یہ سارے آپ جتھوں کی سیاست کریں گے تو پھر بھی کمزور پڑ جائیں گے. جی ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. جی یہ ایسی انسانوں نے تہذیب تمدن سے گزرتے ہوئے یہ سیکھا ہے ہے. جی کہ ہم اقتدار حاصل کریں گے جمہوریت کے ذریعے. ایگزیکٹلی. اور جو احتجاج ہے، اختلاف کی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ جتنے بھی ماضی میں آزاد کشمیر کے حکمراں رہے، ان کے ریاست پاکستان کے ساتھ اختلافات رہے ہیں. جی ہاں. مالی معاملہ چھوٹے موٹے گھر میں بھی، جی. لیکن ہوتے ہیں اختلاف. جی ہم ہاں. بھائیوں میں اختلاف ہے. جی ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے دفتر میں اختلافات ہوتے ہیں، بالکل ایسی. لیکن اختلاف کے آداب ہوتے ہیں. یس. ایسا کوئی کام نہ کریں جی. جس سے وہ جو پار بیٹھا دشمن ہے ہندوستان، اس کو آپ فائدہ پہنچائیں، دنستگی میں یا نہ دنستگی میں، یہ ذہن میں رہے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو اس کے لیے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں نا. جی ایسی ہے. بیٹھیے کسی اجلاس میں، کیجئے بات اور ایسی اپنا موقف سامنے رکھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی ایسی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے یہ کام کرنے کا، عوامی کام کروانے کا، تو اس کے لیے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ انتخاب لڑیے. جی ہاں. اور اس میں اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اپنا منشور ایک ہی نافذ کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں نا. ابھی پہلے انور الحق صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ کہا جی ہمارے جو جس ویژن سے ہم چلانا چاہتے ہیں حکومت، اس ویژن سے نہیں چل سکتی. انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی. ایسی ہے. ان کے بغیر انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون نے مل کر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنا دیا. جی ہاں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسی ہے. وہ خاموشی سے انہوں نے تقریر کی الوداعی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو نہیں سوٹ کرتا، یہ نظام آپ کے حوالے ہے، آپ چلائیے. بالکل ایسی. آج وہ کہیں جی میں جتھا لے کے آ جاتا ہوں، میں کیسے فیصل ٹور صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر مکن ہوتے ہیں. جی ہاں. تو اس طرح کی باتیں نہ کوئی سپورٹ کرے گا ان کی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ابھی تک جو چیزیں بچی ہوئی ہیں، جی ہاں. یہ اس خطے کی حساسیت کا حساسیت فائدہ کی وجہ اٹھایا سے. گیا ہے. بالکل ایسی ہے. تو آپ ان چیزوں کو غلط ڈائریکشن میں نہ لے کر جائیں. جی ہاں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایچ خورشید سے لے کر آج تک ان لوگوں نے بڑی دنائی اور حکمت کے ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کر کے بجٹ ڈبل نہیں کیا تھا میاں نواز شریف نے. جی کیوں نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ کو کوئی چہرہ پسند نہیں تو وہ چہرہ آج 5 سال جب جولائی میں وہ چلا جائے گا، نیا چہرہ آ جائے گا. 5 سال آپ زیادہ کہہ رہے ہیں. اب سال بعد آزاد کشمیر میں مثلا 4 حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں. ایسی ہے. تو جمہوری طریقہ اپنائیے. ایسی ہے. اپنے آپ کو جو ایک تاثر ہے آپ کا کشمیریوں کا، میں آپ کو بتاؤں 70-75 برس ان کا پوری دنیا میں، پاکستان میں ایک امن پسند قوم کا ایک تاثر ہے. جی ہاں. صلح جو لوگ ہیں، جی ہاں. ٹھیک ہے نا. آپ لاہور چلے جائیے، ہمارے جیسے بڑے آپ کو کشمیری نظر آئیں گے وہاں، بالکل ایسی جو ہے. برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں. راولپنڈی میں بے شمار لوگ ہیں. پورا راولپنڈی اگر کشمیری ووٹ کسی کو اگر پنڈی میں ووٹ نہ دے تو وہ الیکشن ہار جاتا ہے. یعنی کہ اسلام آباد کے آپ بزنس کمیونٹی میں دیکھ لیجئے، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے. یہ بلیو ایریا اگر گنتی شروع کریں تو 70% جو کاروبار ہیں آپ کو کشمیریوں کے نظر آئیں گے. خواجہ صاحب، ایک سیاسی جماعت، بڑی آرگنائز سیاسی جماعت ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر. ان کی کیلکولیشن کے مطابق، آپ کو پتہ ہے وہ آرگنائز جماعت ایسے ہی عوام میں وہ تیر نہیں چلاتے. ان کی فائنڈنگز کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد 15 لاکھ ہے. 15 لاکھ. میں اس بات کو بالکل، یہ غلط بات نہیں ہے، ان کا یہ تجزیہ درست ہے. شیر شیح صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ کشمیری مجھے ووٹ نہ دے تو میں الیکشن ہار جاتا ہوں. ایسی ہے. وہ کشمیریوں کے ووٹوں سے ہمیشہ ایم این اے بنے. حنیف عباسی صاحب ہے، جی ایسی ہے. وہ بھی ان کے ووٹوں سے بنتے ہیں. یہ سارا پورا پنڈی اسلام آباد بھرا پڑا ہے. یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاک فوج میں دیکھیے، آپ کے جی 5-6 جرنیل ہیں اس جرنیل وقت ہیں. عہدے پر، ایسی ہے. کور کمانڈرز رہے ہیں. جی ہاں. تو یہ سارا یہ تاثر خراب نہ کریں. جی اور ایسی جو لوگ یہ تاثر خراب کرنے کی، یہ رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کشمیر کے بڑے بڑے جو دانشور لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس صورتحال میں تشویش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ بھی لوگ ہیں، میں بتاؤں، یہ جو شوکت نواز میر صاحب ہیں، ان کے یہ ہمارے جو خبریں اخبار تھا اس کے نیوز ایجنٹ تھے. ٹھیک ہے، اچھے آدمی ہیں. میں بتاؤں، یہ ان کا مالی معاملات جو تھے ان کے بڑے، وہ بر وقت پیسے ادا کیا کرتے تھے. ان کا ادھر ایک کتابوں کی دکان ہے، وہاں کام کرتے ہیں اپنا. یہ سمجھے لوگ، کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں. جی ہاں. کسی کو میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے پیڈ ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو رویہ ہے
جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں کہ میں بڑا حیران ہوا جس طرح کی ان کے منہ سے گفتگو نکلی ہے، وہ کسی بھی سنجیدہ اور صاحب شعور آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح گالم گلوچ والا رویہ اختیار کرے. ان کو اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے. اچھے لوگ ہیں، یہ بھی سمجھ جائیں گے میرے خیال میں کہ ان کو استعمال ہوئے ہیں، یہ نادانستگی کہہ لیں. میں سمجھتا ہوں اگر کچھ لوگ دانستہ بھی ہو سکتے ہیں بیچ میں، اور بیچ میں جو دشمن لوگ ہیں، جیسے یہ دیکھیں نا لوگوں کو استعمال کرنے والے، جیسے ان دشمن کی تو راہ کی انڈیا کی تو کاوش رہی ہے ہمیشہ سے، ہم ان کو استعمال کریں تو ان پر بھی یہ بھی اپنے سوچ کو، اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ عقل کی راہ اپنائیں گے اور ہوش کے ناحل لیں گے، اور جس سے ریاست کشمیر کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ریاست پاکستان کو بھی مضبوطی کا باعث بنیں گے. بالکل ایسی. اور ایسا انتشار کسی صورت نہ کشمیریوں کو وارہ کھاتا ہے، نہ پاکستان کو وارہ کھاتا ہے. بالکل ایسی. ہم یہ بارہا کہتے ہیں کہ ڈنڈا نہیں چلنا چاہیے، لیکن ہمیں معاملات بند گلی میں نہیں لے کر جانے چاہیے جہاں ہم پر ڈنڈا برسے. دیکھیں نا، ریاست کسی عام آدمی کو نہیں پکڑتی نا. جب کوئی شخص اتنا فتنہ ڈال دیتا ہے معاشرے میں، کسی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر جیل میں ڈالنا پڑتا ہے نا. اگر ریاست ان قاتلوں کو، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کرے تو معاشرہ ایک جنگل کا قانون بن جائے نا. مثلا امن تباہ والا کر دیں گے، پھر حکومت پھر کدھر جائے گی؟ حکومت کرنے تو ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ نظام و نسق، امن قائم رکھنا. تو آپ بھی اس حد تک جائیے، اور اگر آپ کو سرکاری کام کرنے کا شوق ہے تو آئیے نظام کا سسٹم کا حصہ بنیے. گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آپ بیٹھیے، الیکشن جیتیے، وزیر بنیے، وزیر اعظم بنیے. سارا نظام آپ کو سپورٹ کرے گا. اپنا نظریہ جو بھی ہے، اپنا منشور ہے، اس کو نافذ العمل کیجیے. آپ کو پتہ چلیے یہ دیکھنے میں نظام حکومت اور طرح نظر آتا ہے، کرنے میں بڑے بڑوں کے ہم نے پسینے چھوٹتے ہوئے بھی دیکھے. جی ایسی ہے، بالکل ایسی. اچھا غائب صاحب، ایک چیز کیا آپ کو نہیں نظر آتی؟ الیکشن ابھی قریب آ چکا ہے، آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا ٹائم اناؤنس ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں جو جس طرح پرائم منسٹر آزاد کشمیر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاستی فائبر، پولیٹیکل فائبر کو جو ہے نا دوبارہ بریک ہونے سے بچایا، اس کو دوبارہ بحال کیا، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے، پارٹیوں کی طرف سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو، سیاسی ایکٹیویٹیز کو اس طرح کرنے میں ناکام رہ رہی ہیں. ان کے ساتھ ان کے ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہیں، یا ان کے جماعتی یا ان کے سیاسی مفادات وابستہ ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں پچھلے جب انوار الحق حکومت تھی تو اس وقت کئی لوگ چاہتے تھے، وہ جس طرح انوار الحق صاحب کی دشمنی میں، تو وہ چاہتے تھے انتشار بڑھے تو ان کی حکومت کی ناکامی کا تاثر جائے. جس طرح اب ریاست پاکستان میں دیکھتے ہیں، مثلا پاکستان کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے نا. جی ایسی ہے. ابھی دو اتنے بڑی درینہ دشمن میں ثالث پاکستان ہے، ایسی ہے. اور امریکہ نے کہا ہے کہ واحد ثالث پاکستان ہے. ایران نے بھی کہا ہے قابل اعتماد، کریڈیبل ہمارا جو ثالث ہے وہ پاکستان ہے. بالکل. تو کئی لوگ یہاں بھی بیٹھے، وہ یہ حکومتوں کی، سیاسی حکومتوں کی کامیابی نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہ ریاست پاکستان کی کامیابی ہے. وہی ریاست پاکستان جس کے بارے میں اشفاق احمد مرحوم نے کہا تھا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. جی. آپ حکمرانوں کے بارے میں جملے بازی کرتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں، اس کا کسی نے سوچا تو اس کو خدا کی پکڑ میں آئے بغیر نہیں رہے گا. وہ اور سارے لوگ آئے ہیں، سب جس نے بھی اس ملک کا برا کیا ہے وہ خدا کی پکڑ میں ضرور آیا ہے. میں یہ بتا دوں. اسی طرح ان لوگوں کو، انہوں نے حکومت کو، انوار الحق حکومت کو ناکام بناتے بناتے ریاست کی ناکامی کا سفر شروع کر دیا. یہی میں ان کے ایکشن کمیٹی کے زعماء کے سامنے عرض کرتا ہوں. اختلاف حکومتوں سے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. ابھی نون لیگ کو اختلاف نہیں ہے. ایسی ہے. جو موجودہ جن کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں فیصل رٹور، کیا ان کے زعماء ہمیں ملتے ہیں؟ وہ شکایتوں کا ایک دفتر ہوتا ہے ان کے پاس، اپنا ہے کراچی اجلاس. ہاں آپ کے پاس تو خبر ہے نا تازہ، یہ خبر اجلاس میں کیا کیا یہ بتاتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے حصہ ڈالا ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے. ابھی انتخابات ابھی ہونے کے قریب ہیں، اناؤنس ہو جائیں گے 10-15 روز کے اندر، 20 روز کے اندر یا اگلے ماہ. تو آپ دیکھیے گا پھر ایک ماحول بنے گا، ایک جس طرح ابھی جو پارلیمانی بورڈ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. تو ان کے بھی اس طرح پیپلز پارٹی بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس دور میں کچھ لوگوں نے حصہ ڈالا ہے اپنا انتشار پھیلانے کے لیے. حکومت کو ناکام کرتے کرتے وہ ریاست کے در پہ ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھایا ہندوستان نے. اور وہ مثلا دشمنی میں میں یہی عرض کرتا ہوں
کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے، اختلاف ہونا بھی ہے. جی میں نفسیات کا طالب علم ہوں، لیکن ہم نے اس اختلاف کے آداب بھی سیکھنے ہیں جی ہاں، کہ دشمنی ہم تک نہیں لے جانا. دشمنی تک. مثلا میں نے یہاں میرا اختلاف ہے دفتر کے اندر کسی بات کے اوپر کہ ہم اس کام کو ایسے کر لیں، جی لیکن میری یہ کاوش تو کرنا کہ یہ دفتر ہی ناکام ہو جائے، جی یعنی کہ یہ ریاست ہی. اسی لیے بارہا جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو تاریخ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ریاست رہے گی تو اس کے صدر بھی بنیں گے، وزیر اعظم بھی بنیں گے، جی ایسے ہی ہے. سارے عہدے ملتے رہیں گے. لیکن بالکل اس حکومت کے ناکام کرتے کرتے کہیں یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کہیں ریاست کو ناکام نہ کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. خواجہ صاحب، کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا چند روز پہلے. ابھی تک اس کی انسائیڈ سٹوری جو پوری ہے وہ کوئی نہیں بتا سکا. میں سارا میڈیا دیکھ رہا تھا، جو بھی ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑا سیکرٹ تھا. تو آپ مختصراً بتا دیجئے ناظرین کو کہ کیا ہوا کراچی اجلاس کے اندر. اچھا، کراچی جو اجلاس ہوا جس پہ پیپلز پارٹی فریال تالپور صاحبہ نے جس کو کنڈکٹ کیا، یہاں سے کچھ گئے لوگ، جی بڑے بڑے لیڈرز گئے، تو وہاں پر کچھ سردار یعقوب صاحب کے بارے میں جو ہمیں اطلاع ملی، خبر ملی کہیں سے، کسی نے بتائی ہمیں، تھوڑا گرجے برسے کہ جی میں پارٹی صدارت کا بھی امیدوار ہوں ہوں، اور میں آزاد کشمیر کی صدارت کا بھی امیدوار ہوں. جی ٹھیک ہے. اور وہ ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کا جو بیٹے کے پاس جس کی وزارت ہے، جی محکمہ ہے، وزیر نہیں ہے، مشیر ہیں وہ، جی جی سنت و عرفت ہے ان کے ان پاس. کے سیکٹری پر بھی وہ بڑے گرجے برسے جو ہمارے رکاوٹ ڈال رہے ہیں. عدنان خورشید صاحب ان کے حریف ہیں نا، ان پہ. ہاں، ان پر بڑے گرجے برسے تو انہوں نے کہا جن کے تحفظات دور کیجیے. تو اسی طرح ایک اور ذریعے نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے. تو کیونکہ تنویر صاحب اجلاس پر جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. اچھا. بڑا منایا گیا انہیں، ان کو راضی کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جائیں جی، آپ جائیں جی، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. بڑے انہوں نے تحفظات تھے ان کے. جی تو وہاں جب گئے وہ، تو وہاں سے پوچھا گیا آپ کا کیا مسئلہ ہے جی، آپ کو کیا خبریں ہیں جی، آپ نون میں جا رہے ہیں. ہاں، نون سے انہوں نے کہا جو بتایا بتانے والے پہ ہے، جی وہ دروغ بر گردن راوی. ٹھیک ٹھیک ہے بالکل. اس نے کہا کہ میرے نون بڑی دوستیاں نون لیگ والے لوگوں سے، بڑی، آپ کو پتہ ہے میرا ساری دوستی ان سے ہے. مجھے 2 روز قبل میاں نواشی کا بھی فون آیا تھا، لیکن وہ سیاسی نہیں تھا، وہ کاروباری تھا. اچھا. تو اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے وہاں کی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور مشتاق مناس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے وہ بڑے بیتاب ہیں کہ وہ میں اپنے لوگ لے کر آ جاؤں. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے، بات اپنی بتا بھی دی جی اور کہا، یہ بھی کہا کہ میں بالکل جی میں نے اب فیصلہ کر لیا، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مطالبہ بھی کرتے نظر آتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ سوال بارہا وہ جو درمیان میں آدمی تھا جس کو لے کر گیا پھر آیا گیا، ٹھیک. یہ بڑی بات ہوئی کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے کیا ملا. ابھی میری وجہ سے آپ نے حکومت بنائی. ان کو یہ بڑا زوم ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے. حکومت میں نے بنائی. ٹھیک تو ہے. آپ کو پتہ ہے حکومت جہاں کون بناتا ہے. بات لیکن سب کو پتہ ہے، آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بڑا زوم ہے کہ میں علی شان سونی کو ساتھ لے کر آیا، میں دیوان چغتائی صاحب کو ساتھ لے کر آیا، میں وہ مشہور زمانہ ہمارے دوست جوید بٹ صاحب، بات کو ساتھ. مہاجرین کے جو سیٹوں کا جو ان کی نشستیں ان ممبران ہیں ان کے سرخیل ہیں اس وقت ہیں. جی 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 جی. ایسا جملہ بھی داغ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، تو وہ بھی میری وجہ سے آئے. ٹھیک ہے نا. اور فلاں لوگ 7 لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ میری وجہ سے آئے ہیں، اور آپ کی جو حکومت بنی ہے وہ قائم اور دائم ہے تو وہ میری وجہ سے ہے. جی ہاں. تو اس والے سے وہ بھی بے چین ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جی رہے ہیں جی تنویر صاحب کے ساتھ. ہمارا بھی ان سے کبھی یاد اللہ رہی ہے. مثلا مستقل مزاج نہیں ہے، ٹھہرتے نہیں ہیں. ابھی وہ بے چینی ان کے اندر، وہی مزاج میں جو ان کی گرمی ہے نا، تو ابھی بھی ہے، اود کر رہی ہے. تو وہ کچھ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو جائے، مجھے کوئی صدارت کا میرے ساتھ وعدہ کیا، وزارت عظمیٰ کا وعدہ کیا جائے اگر پیپلز پارٹی اکثریت لیتی ہے. تو ابھی تک ان کی روح بے چین ہے. شاید انہیں کچھ میرے خیال میں دلاسا ملا. اور پچھلی بار بھی ایک نشست ہوئی تھی، اس میں دلاسا دیا گیا تھا، لیکن وہ 10-15 دن بعد وہ ان کی امید پھر ٹوٹ گئی تھی. ابھی دیکھتے ہیں یہ جو تازہ دلاسا انہیں ملا گیا ہے، جی ہاں. یہ کتنے دن نکالتا ہے، الیکشن تک پہنچتا ہے یا اس سے پہلے وہ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں. یہ خواجہ صاحب، ایک یہ بھی سنا ہم نے کہ وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین کا پیپلز پارٹی کا ان کو انچارج بنا دیا جائے. تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ تو ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ڈیلیور کیا. تو پیپلز پارٹی انہیں کمپین کا انچارج بنانے میں جو ہے نا کیوں ہچکچا رہی ہے، کیوں نہیں بنا رہی؟ کیا پتا وہ یہ کمپین کا انچارج بننا نہ چاہتے ہیں. اچھا. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نا. درست بات. کمپین کے انچارج سے کیا ملنا ہے، ٹھیک. خرچہ کرنا ہے نا.
ٹھیک ہے نا. کمپین کے یہ بات کی جاتی ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو یہ لالی پاپ دیا جائے, لیکن ان کی میرے خیال میں مجھے جو خبر ابھی ملی ہے کہ ان کی دلچسپی اتنی نہیں ہے اس میں. ٹھیک. لیکن جب ابھی وہ اپنا پارلیمانی بورڈ بنائیں گے, چیزیں انتخابی مہم کرمچاری تو بنانا ہے, اگر اس پہ راضی ہو جائیں جی تو وہ تو بنا دیں گے, کیا ایشو ہے ان کا. جی لیکن وہ پارٹی صدارت مانگیں مثال کے طور پر, اس کے ٹھیک. امیدوار بھی نہیں ہے لیکن دل میں شاید ان کے ہو, یا آزاد کشمیر کی صدارت مانگے تو بھی پیپلز پارٹی میں بڑے سینئر زعما موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے صدر ہیں چودھری محمد یاسین صاحب, ان کا اس دفعہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے حق سے محروم کیا گیا ہے, تو اگلی کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے. اتنا آسان چیزیں نہیں ہے جتنا وہ جو پی ٹی آئی, اصل میں ان کا تجربہ تو پی ٹی آئی کا ہے نا, پہلی جماعت ان کی پی ٹی آئی تھی. جی تو وہ تنظیمیں تو دیکھتی ہیں نا ہمارے ساتھ, سردار یعقوب صاحب کب سے آئے ہیں, یہ کب ہمارے ساتھ ہیں, سردار قمر الزمان کب سے ہیں, جی چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں, بڑے بڑے سیزنڈ پیپلز پارٹی سینئر. کے اندر یہ ان کے لیے ڈیفینیٹلی مسئلہ پیپلز پارٹی کے جن پر ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ دو ٹوک کہہ سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پرچم میں دفن ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ سب کو پتہ ہے وہ 8-10 لوگ ہیں, جی تو یہ تو وہ ان میں سے نہیں ہے نا. رائٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے کتنی پارٹی بدلی ہے, پی ٹی آئی, استحکام پارٹی, اور ابھی پیپلز پارٹی, جی اور اگلی منزل کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ان کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں. استحکام میں تھے تو ہم نے استحکام کی دعا کی تھی, جی ابھی استقامت کی کر لیتے ہیں. جی کر لیتے ہیں. اللہ کرے قبول ہو جائے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.